حضور خطیب زمن، حضور خطیب زمن، جانشین حضور خطیب دکن. ماشاءاللہ، تھک تو نہیں گئے نا آپ لوگ؟ کیا بات ہے. سے بریانی ہضم میں تو فجر تو ہو جانے والی ہے انشاءاللہ. بیٹھ جاؤ. ماشاءاللہ. اللهم ربنا فتقبل منا الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، خاصا وخصوصا على وارث حاله ومظهر كماله سيدي مرشدي جدي وسيلتي محي الدين سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه. قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث حاله ومظهر كماله سيدي مرشدي وسيلتي جدي محي الدين الغوث الأعظم واسع اللطف وبير الهمم وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لي خمسة نطفي بها هر الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. اور نہیں ہے دوسرا تم سا کوئی محبوب سبحانی، محمد کا، علی کا، فاطمہ کا راحت جانی، اور تو ہے حسنین کا بے شبہ شبہ نور نورانی. تیری میراث ہے مشکل کشائی یا حسن ثانی، تو پھیلے پنجتن کر دے میری مشکل کی آسانی. الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی. شہنشین کو تشریف فرما، شہنشاہ اقلیم ولایت کے شہزادگان، شہنشاہ کتابت کے ورثہ و شہزادگان، برادران ذی احترام، سید شاہ آل رسول قادری الموسوی الجیلانی حسنین پاشا ادام اللہ فیوزہ، برادر ذی مرتبت سید شاہ آل محمد قادری الموسوی الجیلانی شبر پاشا، جانشین حضرت عارف برادرم مولانا ڈاکٹر سید سلطان محی الدین قادری الموسوی مرتضی پاشا ادام اللہ فیوزہ، قبلی سے تشریف لائے حضرت مومن بادشاہ قادری رحمہ اللہ قدس اللہ النورانی کے وارث و نبیرہ برادرم حضرت سید تاج الدین قادری ادام اللہ فیوزہ، مشائخ اعظام
علماء ربانی، خلفائے حضور شہزاد غوث اعظم، وابستگان سلسلہ، معزز مکرم شعرائے کرام، عاشقان غوث و خواجہ، وابستگان دامان حضور شہزاد الغوث العظم حضور خطیب دکن قدس اللہ سرہ العظیم، اللہ رب تبارک و تعالیٰ جل مجدہ کا بڑا فضل و کرم ہے اور اس کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین اقدس کا تصدق ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار عظمتوں، رفعتوں اور فضیلتوں سے سرفراز فرمایا، اور آج پرتوے فیضان مولائے کائنات، عکس غوثیت معاب، قاطع وہابیت و خارجیت و ناصبیت و رافضیت، شہزاد حضور غوث العظم سرکار سید شاہ کاظم بادشاہ قادری الموسوی الجیلانی قدس اللہ النورانی کے تیسرے عرس کاظمی میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت سے بہرمند ہیں۔ آپ نے مجھ سے قبل 2 عظیم الشان کتابات سماعت کیے، عرس مبارک کی تیاریوں میں پچھلے 10-15 روز سے مصروفیت بھی رہی، اسفار بھی رہے، مختلف شہروں میں جلسے فیضان کاظمی سے خطابت کی سعادتیں بھی حاصل رہی، اور بقول میرے بھائی شبر پاشا کے میری آنکھوں کے سامنے بھی وہی منظر ہے، اس طرف دیکھوں تو شعراء کرام نظر آتے ہیں، تو میں زیادہ وقت آپ حضرات کا نہیں لوں گا، بلکہ چند باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کر آگے بڑھ جاؤں۔ ایک بات تو آپ پر، ہم پر، سب پر آشکارا ہے، ظاہر ہے، اور طریقت کی تھوڑی بہت شد بدھ رکھنے والا بھی اتنی سمجھ، اتنی فہم اور اتنا ادراک رکھتا ہے کہ جو بھی ملتا ہے وہ نسبتوں سے ملتا ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ ایک اپنی طرف دیکھیے اور دوسری طرف ان نسبتوں کو دیکھیے۔ ایک اپنی طرف دیکھیے اور ایک لا ابتدائی سلسلہ ہے جو سرکار شہزاد غوث اعظم سے شروع ہو کر سرکار موسیٰ قادری سے گزر کر سرکار پیر شاہ محی الدین ثانی تک پہنچ کر، یہ بڑا ستارہ ہے، سرکار پیر شاہ محی الدین ثانی سے گزر کر سرکار لاہوری سے ہوتے ہوئے بغداد کی سرزمین تک پہنچتا ہے۔ حضور پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر سے نکل کر سلسلہ پھر آپ کے پیرانی کرام سے ہوتا ہوا باب دل مولائے کائنات شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ تک پہنچتا ہے۔ ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ وہ متحمل ہوتا ہے، کچھ خوبیاں اس میں موجود ہوتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں بھئی کہ ہی ڈیزروز ہے، تو اس کے پاس ہے یہ صلاحیتیں، تو اس میں قابلیت بھی ہے، لیکن اپنی طرف دیکھو اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا تم پر فضل دیکھو، کرم دیکھو، اپنی صلاحیتوں کی طرف دیکھو اور اپنی نسبتوں کی طرف دیکھو، اور خود فیصلہ کرو کہ کیا ہم ان نسبتوں کے قابل تھے، کیا ہم اس دامن کرم کے قابل تھے؟ تو کہنا پڑے گا ہم ہرگز نہیں تھی، یہ محض اللہ کا کرم ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ فضل کیا کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ محبوب یہ جو تمہاری امت ہے یہ تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہے۔ ایک طرف ہم اپنے اعمال کی طرف دیکھیں تو یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی کہ پروردگار ہم تو اس کے قابل نہیں تھے، لیکن تو نے ہم پر ایک فضل کیا، تو کیوں کیا؟ عبادات کو بنیاد نہیں بنایا، اگر عبادتوں کو، ریاضتوں کو، مجاہدات کو، خلوتوں کو
بنیاد بناتا تو یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ عزت و شرف نوح کی امت کو دے دیا جاتا کہ 900 برس تک عبادت کی ہے، مل جاتا۔ نہیں، بات کو طویل نہیں کرنا ہے، مثالیں بہت ہیں۔ آپ لوگ شہزاد غوث اعظم کے مرید ہیں، صاحب عقل و فہم ہیں، اشارے سمجھ رہے ہیں، میں بات کو طوالت نہیں دوں گا۔ ہر نبی کی زندگی کی طرف دیکھیے، نبیوں کی زندگیوں میں قاصے رہے ہیں، اور وہ جو معجزات انبیاء کے ہوئے ہیں، وہ معجزات ان انبیاء، ان نبیوں کی امتوں میں ضرور بضرور جھلکتے رہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھی جائے تاکہ بات آگے سمجھ میں آئے۔ اب اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ فضل و کرم فرمایا تو کہا کہ محبوب تمہاری امت سب سے بہترین امت ہے، تو زہد و تقوی کو بنیاد نہیں بنایا، عبادت اور ریاضت کو بنیاد نہیں بنایا، تزکیے کو بنیاد نہیں بنایا، بلکہ یہ اعلان عام صبح قیامت تک آنے والی امت کے لیے، اس میں اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے، متقی پرہیزگار بھی ہوں گے، گناہگار بھی ہوں گے۔ یہاں پر کوئی کنڈیشنل ٹائٹل نہیں دیا گیا، بلکہ یہ منادی عام ہے سب کے لیے کہ محبوب جو تمہارا امتی ہے وہ سب سے بہترین ہے، وہ سب سے بہترین ہے، وہ تمام امتوں میں سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے۔ اس کا مقابلہ، اس کے اسٹیٹس کا مقابلہ کوئی اور امت، نبی کا امتی بولیے نہیں کر سکتا۔ تو یہ مقام مرتبہ ہمارے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو دیا گیا۔ تو کیوں دیا گیا؟ آئے بات جہاں سے شروع ہوئی ہے وہیں سے آگے بڑھائیں، نسبت کے صدقے، کہ محبوب ان میں تو کچھ ایسا نہیں ہے، نسبت ہے، نہ عبادت ہے، نہ ریاضت ہے۔ بھی اپنے آپ کی طرف دیکھ لو، اللہ قرآن میں قاعدہ بناتا ہے، علماء بیٹھے، سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ پہلے زمانے میں اچھے لوگ، اللہ کہتا ہے زیادہ سورۃ الواقعہ میں قلیل من الآخرین، اور آخری کے زمانے میں یہ تعداد کم ہوتی چلی جائے گی، گھٹتی چلی جائے گی، تعداد زیادہ نہیں رہی، گھٹتی چلی جائے گی۔ پہلے زمانے میں زیادہ رہے گا، لیکن نسبتوں کے فیضان کا معاملہ یہ کہ اللہ رب تبارک و تعالی نے جب اپنے نبی کی امت کو بہترین امت قرار دیا تو خدا کی عزت کی قسم مجھے کہنے دے، اللہ کو بھی اپنے محبوب کی نسبت منظور خاطر کہ محبوب یہ تیرا ہے، یہ کچھ بھی ہو یہ تجھ سے نسبت رکھنے والا ہے، اسی لیے کیونکہ تو افضل ہے، تو اعلیٰ ہے، تو مکرم ہے، تو معظم ہے، تو محتشم ہے، تو نبی آخر الزمان ہے، تو سید الاولین والآخرین ہے، اب تجھ سے ان کو نسبت ہے، اسی لیے یہ بھی افضل ہو گئے۔ یہ تمام امتوں میں اب جب ایک ادنا سی امتی کو نبی سے نسبت ہو گئی تو کوئی بھی جماعت والا ہو یہی کہے گا کہ کنتم خیر امت میں ہم بھی داخل ہیں، خیر امت میں ہم بھی داخل ہیں، ہمارا بھی شمار ہوتا ہے۔ صرف نبی سے نسبت ہوئی، نسبت، وہ نبی ہے، تم کیا ہو؟ امتی ہو۔ نبی سے نسبت امتی ہونے کی ہوئی تو تم بھی صاحب قدر و منزلت ہو گئے۔ ایک ادنا سی نسبت تم کو خیر امت بناتی ہے، تو آؤ 1450 سال پہلے پلٹ کر چلتے۔ مولا کائنات، شیر خدا، حیدر کرار، صاحب ذوالفقار، نفس پیمبر، مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کو حضور سے جتنی نسبتیں ہیں، خدا کی عزت کی قسم روئے زمین پر کائنات میں کسی کو اتنی نسبتیں نہیں۔ ادھر گھر والوں میں بھی شامل ہیں، توجہ ہے، ادھر
گھر والوں میں بھی شامل ہیں، ادھر گھر والوں میں بھی داخل ہیں، اور گھر والوں میں تو ایسے شامل ہیں کہ گھر والوں میں ازواج طیبات و طاہرات بھی ہیں، سیدات النساء والعالمین سیدہ فاطمہ و زہرا بھی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا، بولو، جگر کا ٹکڑا۔ یہ کس نے کہا؟ یہ حدیث ہے کہ قرآن ہے علماء کی؟ یہ حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور نے کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حسین شہید کربلا کی طرف دیکھا تو حضور نے فرمایا، پھر حدیث ہے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ سیدات النساء والعالمین کی فضیلت رسول اللہ نے بیان کی، شرف رسول اللہ نے بتایا، حسنین کریمین کا جو مرتبہ، جو مقام، جو رتبہ، حضور سے جو قربت ہے وہ حضور نے بتائی۔ لیکن خدا کی عزت کی قسم، علی مصطفیٰ سے اتنے قریب ہے، اللہ نے کہا کہ محبوب اب اور کیا کہوں، لے میں علی کو تیری جان بنا دیتا ہوں۔ دیکھیے، زمانے قدیم میں قبل از اعلان نبوت، حضور کی بعثت سے قبل ایک طریقہ تھا کہ مباہلہ ہوتا۔ کیا ہوتا؟ مباہلہ ہوتا، ملائنہ ہوتا، یعنی ایک دوسرے پر لعنت بھیجا جاتا۔ اور طریقہ کیا تھا کہ ہم سچے ہیں یا تم سچے ہو۔ آج کل تو بہت چل رہا ہے نا یہ، ہم سچے ہیں یا تم سچے ہیں، کیسے فیصلہ ہو، آؤ قسم اٹھاتے ہیں، اللہ کو حاضر و ناظر جان کے قسم اٹھاتے ہیں، جو سچا ہے وہ بچے گا اور جو جھوٹا ہے اس پر لعنت ہو۔ اور لعنت ایسی نہیں ہے، ہمارے پاس یہاں پر ایک عام طور پر طریقہ ہے، ہم لعنت کو بہت ہلکی چیز سمجھتے ہیں۔ لعنت جب تم کسی پر بھیجتے ہو نا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اگر وہ تمہاری لعنت کا مستحق ہے تو ٹھیک، اس کو لعنت پہنچ جائے گی تمہاری، لیکن اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں تو لعنت گھومے گی اور راستے بدل بدل کر پھر تم کو آ کر تمہارا تعاقب کرے گی، اور پھر جو لعنت کے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو، یعنی آ بیل مجھے مار، بیٹھے بیٹھے نقصان سے دو چار ہو جائیں گے۔ تو زمانے قدیم میں یہ طریقہ تھا کہ حق و باطل کے درمیان فیصلہ کیسے کیا جائے، تو مباہلہ ہوتا۔ اب مباہلہ کیا ہوتا؟ ایک فیصلہ کن مرحلہ ہوتا، اس میں یہ طے کیا جاتا کہ دیکھو فیصلہ ہو جائے گا کہ ہم صحیح ہے کہ تم صحیح ہو، ہم غلط ہیں کہ تم غلط ہو، یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ نجران کے عیسائیوں حضور کی دعوت کو مسترد کیا، حضور کو خاتم النبیین ماننے سے انکار کیا اور کہا کہ ہم تمہیں نہیں مانتے اللہ کا رسول، اللہ کا نبی، تو حضور کو چیلنج کیا کہ آپ ہم سے مباہلہ کریں۔ اب مجھے بتائیے، جب مباہلے کے لیے حضور نکلے تو حضور تنہا بھی چلے جاتے تو کافی تھا نا؟ توجہ ہے کہ نہیں آپ کی؟ اب یہاں سے گھر والوں کی فضیلت دیکھو جو صبح قیامت تک جاری رہنے والی ہے۔ یہاں سے نبی کے گھر والوں کی فضیلت دیکھو۔ حضور چاہتے تو چلے جاتے، لیکن اللہ نے کہا مصطفیٰ تم تنہا نہیں جاؤ گے، اسی لیے کہ تم تو خاتم النبیین ہو، سید الاولین والآخرین ہو۔ ما کانا وما یکون کا میں نے تم کو علم عطا کیا ہے، میں نے تاج شفاعت بھی تمہیں عطا کیا ہے، میں نے سب کچھ تمہیں دیا ہے، شان محبوبیت بھی عطا فرمائی ہے، مقام محبوب بھی تم کو سرفراز کروں گا، سفر معراج پر بھی بلایا ہے، اپنا دیدار بھی کرایا ہے، تمہاری بے شمار فضیلتیں، لیکن محبوب اب تم اکیلے نہیں آؤ گے۔ بات تمہارے مخالف کی بربادی کی ہے، توجہ اس نقطے پر غور کریں، بات تمہارے گستاخوں کی بربادی کی ہے۔ محبوب اگر میرے گستاخ کے معاملے کی ہوتی، میرے گستاخوں سے مقابلے کی بات ہوتی، مصطفیٰ تمہیں بھیج دیتا، ساتھ میں صحابہ کو بھیج دیتا، لیکن محبوب بات تیری مخالفت کی ہے، بات تیری مخالفت کی ہے، اب میں تجھے تنہا نہیں بھیجوں گا، اور مصطفیٰ جو تیری مخالفت میں آئے گا وہ برباد ہو جائے گا۔ سورہ قیامت تک اللہ نے
ایک قانون بنایا کہ محبوب جب جب تمہاری مخالفت کی جائے گی اور جب وہ تمہاری مخالفت کرے گا اور جب اس کو کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا تو مصطفیٰ تم تنہا نہیں آؤ گے. فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ, محبوب ان سے کہو کہ ہم ہمارے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں, تم تمہارے بیٹوں کو لے کر آؤ. توجہ ہے, ان بیٹوں سے ان بیٹے تک کا سفر ہوگا 10 منٹ میں. ان بیٹوں سے علی کے اس بیٹے تک کا سفر ہوگا صرف 10 منٹ. اپنی بات کہوں گا, توجہات میری طرف اپنی مرکوز رکھیں. اللہ نے فرمایا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ, محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اپنے بیٹوں کو لے کر آئے اور آپ اپنے بیٹوں کو لے کر جائیں. تو حضور نے یہ نہیں پوچھا کہ مولا میرے بیٹے کون, وہ تو چلے گئے نا, ابراہیم تو چلے گئے نا, قاسم تو چلے گئے نا, میں کس کو لے کے جاؤں, نہیں پوچھا. حضور نے کہا فاطمہ حسن حسین کو بلاؤ. کہا یا رسول اللہ کہاں جانا ہے؟ تو کہا آج مباہلے کے لیے جانا ہے, آج حق و باطل کا سب سے بڑا معرکہ ہونے والا ہے. اللہ نے کہا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ, ابناءنا میں حضور نے حسنین کریمین کو شامل کر لیا. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ, اللہ نے کہا محبوب ان سے کہو کہ وہ اپنی عورتوں کو لے کر آئے, آپ اپنی عورتوں کو لے کر جائیں. ارے بھئی جب جنگ کا معرکہ ہوتا ہے تو عورتوں کو لے کر نہیں جاتے. یہ سیدات النساء والعالمین ہے. اور فاطمہ طاہرہ کا معاملہ تو یہ کہ اہل محشر سے جب سیدہ کی سواری گزرے گی تو منادی دینے والا ندا دے گا, اے اہل محشر, حدیث کہہ رہا ہوں, اپنی نگاہوں کو جھکا لو. وہ کہیں گے مولا کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ بنت محمد کا گزر ہونے والا ہے. اور یہ منادی سب کے لیے ہوگی. کیا مولانا؟ سب کے لیے ہوگی, آدم سے لے کر عیسیٰ تک, عیسیٰ سے مصطفیٰ تک, مصطفیٰ سے قیامت تک جتنے نفوس دنیا میں بظاہر آئیں گے ان سب سے یہ کہا جائے گا حضور کی امت ہوگی. ان سے بھی اصحاب ہوں گے, ان سے بھی اولیاء ہوں گے, ان سے بھی اختاب ہوں گے, ان سے بھی اغواث ہوں گے, ان سے بھی متقین پرہیزگار, جو بھی ہوگا اہل محشر میں جتنے ہوں گے وہ سر کو جھکا لیں. وہاں کوئی نافرمانی چلنے والی نہیں. وہ سیدہ فاطمہ انفسنا و انفسکم. اس کے بعد ارشاد فرمایا حق سبحانہ و تعالیٰ نے کہ محبوب ان سے کہو یہ اپنی جانوں کو لے کر آئے اور تم اپنی جان کو لے کر, تم اپنی جان کو لے کر جاؤ. حضور چاہتے تو ازواج مطہرات و طیبات کو بھی لے جاتے. عمومی طور پر جتنی محبت میرے نبی نے ازواج طیبات سے کی ہے کسی نے نہیں. ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سے بحیثیت بیوی جو حضور نے محبت کی, کوئی شوہر دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں میری بیوی سے ایسی محبت کرتا ہوں جیسے نبی نے خدیجہ سے کی ہے یا اس سے بڑھ کر کی ہے؟ بولیے, کوئی دعویٰ نہیں کرتا. حضور کی محبت میں بھی کوئی دعوی برابری نہیں. جو محبت حضور نے سیدہ عائشہ سے ہے, کسی کی مجال جو کہے کہ میں اس سے زیادہ کر سکتا ہوں, نہیں. معیار ہے, کہنا پڑے گا جیسی محبت حضور نے ازواج سے کی ہے کوئی نہیں. ہم کہتے ہیں کہ بیویوں سے جب محبت اور لاڑ ہوتا ہے تو کہتے ہیں جان, جانو کہتے ہیں یا جان کہتے ہیں. لیکن جب جان کی بات آئی, یہ فیصلے پیارے آسمانوں سے ہو کر آئے ہیں, زمینوں پر نہیں ہوئے ہیں. اور حضور کو پتا ہے کہ اب کس کو لے کر جانا ہے. حضور نے کہا علی آ جا, علی آ جا, تو میری جان ہے, میں نے نہیں خدا نے بنایا ہے. اب میں نے جو اس کی تمہید مانی ہے یہ کیوں؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب بات نسبتوں کی ہے تو تاریخیں بھی نسبتوں کی ہونی چاہیے, ہے کہ نہیں؟ کسی کو کچھ تاریخ مل جاتی ہے, ربیع الثانی کا مہینہ مل جائے کسی قادری کو تو کیا کہنے, کہے گا غوث اعظم کے مہینے میں گیا ہے. کسی کو ذوالقعدہ کا مہینہ مل جائے, بندہ نوازی ہو تو کہے گا کہ بندہ نواز کا مہینہ ملا. رجب کا مہینہ مل جائے تو کہنے والا کہے گا کہ دیکھو معراج کا مہینہ ملا, علی مرتضیٰ کی ولادت کا مہینہ ملا ہے, خواجہ غریب نواز سلطان الہند کا مہینہ ملا. لیکن ذرا سوچو, ایک تو ذی الحج قربانی کا مہینہ, ابتدا جو قربانیوں کی ہوئی وہ اس مہینے میں,
حج بیت اللہ اسی مہینے میں، سب کچھ بن سکتا ہے لیکن حاجی بنے گا تو اسی مہینے میں، اسی مہینے کے مخصوص ایام میں جائے گا تو حاجی کہلائے گا۔ اب ذرا سوچو ہمارے اور تمہارے پیر کو تاریخ ملی ذی الحجہ کی 24، ذی الحجہ کی 24، تو سوچنے والے سوچ رہے ہوں گے جیسے میرے شہزادے حسن پیر نے کہا کہ یہ وہ تاریخ ہے جو سرکار پیر و مرشد کے جد اعلیٰ یعنی موسیٰ قادری سرکار کے پوترے دادا اور سرکار پیر شاہ معین الدین ثانی سرکار کے پوترے حضرت سیدنا درویش محی الدین خان، کیا تاریخ ہے؟ آج کون سی تاریخ ہے؟ 24 ذی الحجہ۔ لیکن پیارے ذرا دل تھام کر بیٹھو، میں تمہارے پیر کی شان بتانے چلا ہوں، تمہارے پیر کی نسبتیں بتانے چلا ہوں۔ دنیا میں ہزاروں جنازے ہم نے دیکھے ہیں، دیکھے کہ نہیں؟ لیکن خدا کی عزت کی قسم میں 47 برس کا ہونے آیا ہوں، 47، میں نے میری زندگی میں کوئی ایسا جنازہ نہیں دیکھا جو نعرے حیدری کے ساتھ دیکھا۔ جو نعرے حیدری کے فلک شگاف نعروں کے ساتھ نکلا، آپ نے دیکھا ہے؟ آپ نے کسی نے دیکھا ہو تو بتاؤ کہ کسی کے پیر کا جنازہ نکلا تو مریدوں نے نعرے حیدری کے فلک شگاف نعرے لگائے ہیں؟ نہیں لگائے۔ اور معاملہ یہ کہ ہمارے تمہارے پیر کے ہیں شہزادے غوث اعظم، تو لگانے والے غوث کے نعرے لگاتے کہ بھائی ہے شہزادے غوث اعظم تو نعرے غوث کی صدائیں بلند ہوگی، لیکن یہ نعرہ تم نے نہیں لگایا ہے، تم سے خدا نے یہ نعرہ لگوایا ہے۔ اور کیوں لگوایا ہے پتہ ہے؟ آج سے 1450 سال پہلے 24 تھی ذی الحجہ کی، جس دن میرے اور تمہارے نبی نجران کے نصرانیوں سے مباہلے کے لیے نکلے تھے، اور آیت مباہلہ جس دن نازل ہوئی اس تاریخ کو 24 ذی الحجہ کہتے ہیں۔ اب میں نے بات کی تھی نسبتوں کی، تو نسبتیں دیکھو، نبی نے علی کو اپنی جان نہیں بنایا، اللہ نے بنایا، نبی نے بھائی بنایا۔ نبی نے کہا کہ لحم کا لحمی و دم کا دمی، تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا بھائی ہے دنیا و آخرت میں۔ بے شمار ایسی حدیث مبارکہ میں انا مدینۃ العلم و علی بابھا، اور مولائیت کا جو اعلان کیا حضور نے غدیر قم کے مقام پر، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، یہ بھی حضور نے اعلان کیا۔ یہ ساری فضیلت علی کی ایک طرف، 24 ذی الحجہ کو اترنے والی آیت مباہلہ کی فضیلت ایک طرف، سب جان کے باہر ہے، علی نبی کی جان کے اندر ہے۔ اور وہ نسبت روکی نہیں ہے دوستو۔ دیکھو علی کی جان کون ہے؟ حسن و حسین، ان سے جا کر پوچھو آپ کی جان کون ہے، پوچھو تو امام حسن کہیں گے حسن مصنع، یا میرا بھائی کا بیٹا زین العابدین۔ امام زین العابدین سے پوچھو آپ کی جان کون ہے، تو کہیں گے باقر۔ ان سے پوچھو آپ کی جان کون ہے، تو کہیں گے جعفر۔ ان سے پوچھو آپ کی جان کون ہے، تو کہیں گے موسیٰ، کیونکہ جان میں جان پھونکی گئی ہے نا۔ آگے چلتے جاؤ تو سب مل کر کہتے جائیں گے، امام جعفر کے بعد پوچھو تو امام موسیٰ، امام تقی، امام نقی، امام علی رضا، امام عسکری۔ اب سب کے پاس چلو، سارے ائمہ اہل بیت کے پاس چلو، مولا علی سے امام عسکری تک، امام عسکری سے امام مہدی تک، ان سب سے پوچھو تم سب کی جان کون، تو سب کہیں گے عبد القادر جیلانی۔ عبد القادر جیلانی
غریب نواز فرماتے ہیں در بزم نبی علی شانی یا عبد القادر جیلانی ستار عیوب مریدانی یا عبد القادر جیلانی. جیسے آپ نے جبر پاشا کے خطاب میں سماعت کیا اور حسنی پیر کے خطاب میں سماعت کیا کہ مولا کے پاس جبہ ہے تو کیا کرتے ہیں اس جبے سے؟ عیبوں پہ پردے ڈالتے ہیں. غریب نواز فرماتے ہیں غوث پاک آپ کی وہ شان ہے کہ آپ اپنے مریدوں کے عیبوں کو چھپا دیتے ہیں. چھپا دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ چھپا دیتے ہیں. اور یاد رکھو آج جس ذات والا صفات کے ذکر کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں اور جلسے فیضان کاظمی کے اس عظیم الشان جلسے سے میں خطاب کر رہا ہوں اور آپ سماعت کر رہے ہیں، سرکار شہزاد غوث اعظم کی زندگی کی طرف دیکھو. کوئی اپنے پیر کے نقش قدم پر ہوتا ہے، کوئی دادا پیر کے نقش قدم، کوئی ان کے بابا کے نقش قدم پر ہوتا ہے، کوئی پردادا کے نقش قدم پر ہوتا ہے. لیکن ایسا پوتا دکن کی سرزمین پر پیدا ہوا جسے شہزاد غوث اعظم حضور خطیب دکن کہتے ہیں. اور زندگی میں مطابقتیں دیکھیے کہ شہزاد غوث اعظم کہا گیا تو ایسے ہی نہیں کہا گیا، ایسے ہی نہیں کہا گیا. شہزاد غوث اعظم اس لیے کہا گیا کہ حضور پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر دنیا میں تشریف لانے سے پہلے سرکار پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر کے فیضان کی، مقام و مرتبے کی، عظمت و شان و جلالت کی بشارتیں دی گئی. یتیمی غوث اعظم نے دیکھی، یتیمی شہزاد غوث اعظم نے دیکھی. علم یجد کا یتیمن، علم یجد کا یتیمن فآوا. محبوب ہم نے جب تمہیں یتیم پایا تو تمہیں کیا بہترین ٹھکانہ عطا نہیں فرمایا؟ شہزاد غوث اعظم نے آنکھ کھولی، یتیمی کا پیریڈ دیکھا، لیکن آبا عطا فرمایا کہ اے میرے بندے گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے میں نے عبد القادر جیلانی کا خون عطا کیا ہے. دیکھ تیرا ایک دادا موسیٰ قادری آفتاب ولایت بن کر چمک رہا ہے تو دوسرا دادا پیر شاہ محی الدین ثانی ہے. اور کرنول جا کر دیکھ تیرا دادا کی یہ شان ہے کہ ٹھوکر مارے تو مردے زندہ ہو جایا کر. تو سرکار شہزاد غوث اعظم کی حیات طیبہ کو اگر آپ غور و فکر سے دیکھیں تو ساری زندگی ایک مسلسل جہد مسلسل جتے کہتے ہیں کنٹینیوس اسٹرگل میں گزری. قدم قدم پر آپ کی مخالفتیں ہوئی اور قدم قدم پر آپ کامیاب اور کامران ہوتے رہے. اسی لیے کہ کوئی مدرسے سے مولوی بنتا ہے تو وہ کسی مولانا یا مفتی کا انتخاب ہوتا ہے. جماعت میں اگر 100 150 200 300 400 بچے پڑھ کر نکلتے ہیں تو پھر استاد کا قائم مقام 100 200 نہیں ہوتے، ایک ہی ہوتا ہے. اگر کوئی شیخ الحدیث کے پاس پڑھا ہے، یہاں جلیل نظامی صاحب بیٹھے ماشاءاللہ، شیخ الحدیث کے پاس پڑھے، حضرت قادر شریف صاحب اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں ان پر، ان کے پاس پڑھے ہیں، ہزاروں شاگرد ہیں ان پہ، لیکن شیخ الحدیث کے منصب پر ایک ہی بیٹھا ہے. بولیے مفتی عظیم الدین صاحب رحمہ اللہ جو ہمارے پیر و مرشد سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، ہزاروں شاگرد ہیں لیکن ایک ہی شاگرد ان کے منصب پر بیٹھا ہے. میں مثالیں دے رہا ہوں آپ کو تاکہ بات سمجھ میں آئے. یہ مثالیں اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آئے. تو اولاد سب ہے، نبیر غوث اعظم کے بہت ہیں، لیکن شہزادگی کا جو منصب ہے یہ شہزادگی سب کو نہیں ملتی. شہزادگی اس کو ملتی ہے جو بادشاہ کا قائم مقام ہوتا ہے. تعریف سن لو، شہزاد غوث اعظم کسے کہتے ہیں؟ آج کل گلی گلی کوچا کوچا سڑک سڑک شہزاد غوث اعظم، شہزاد غوث اعظم. میں نے کہا اولاد غوث اعظم اپنی جگہ، سر پر آنکھوں پر نبیر غوث اعظم اپنی جگہ، سر پر آنکھوں پر. اور آگے بڑھ جاؤ، جگر گوشے غوث اعظم کو سر پر آنکھوں پر. لیکن سنو، شہزادہ اسی کو کہا جائے گا جو بادشاہ کے اختیارات کا مجاز ہوتا ہے، جس سے بادشاہ کا پاور نظر آئے، بادشاہ کا علم نظر آئے، بادشاہ کا حلم نظر آئے.
اور بادشاہ کے سارے اختیارات جسے ہوتے ہیں اسی کو شہزادے والا شان کہتے ہیں. تو پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کی اولاد سب ہیں، لیکن حضور خطیب دکن ایسے شہزادے ہیں کہ ان کو دیکھو اور ان کے دادا کو دیکھو. جس طرح پیرانے پیر کا معاملہ یہ تھا کہ جب دنیا دار کوئی آتا ملاقات کے لیے تو غوث پاک اندر چلے جاتے ہیں. مریدین کہتے ہیں سرکار آپ تشریف فرما تھے نا تو بیٹھ جاتے تو ملاقات ہو جاتی. تو غوث پاک کہتے ہیں کہ دنیا کے منصب دار کے لیے عبد القادر جیلانی اٹھ کر ٹہر کر استقبال کر، تم نے میرا مقام جانا ہے، میری شان کو پہچانا ہے. غوث پاک اندر جاتے، یہ باہر سے لوگ آتے اور آ کر بیٹھ کے تو غوث پاک اندر سے برآمد ہوتے تو یہ اٹھ کر ٹہرتے. یہ تیور کس کے ہیں؟ غوث پاک کے ہیں. اور غوث پاک کو یہ تیور کس نے دیے؟ اللہ نے دیے ہیں. اسی لیے جیسے شبر پاشا نے اپنے خطاب کے دوران فرمایا فرشتے، کیا کہا؟ فرشتے. اور فرشتے تو یہ تھے کہ غوث پاک ابھی بچپن میں ہیں، مدرسے کو جاتے ہیں. تو جس طرح مولائے کائنات مولائے متقیان شیر خدا کو بدر کے میدان میں ایک خوبصورت شخص آتا اور بار بار آ کر سینے سے لگاتا اور کہتا کہ اٹھیے اور لڑیے اللہ اور اس کے رسول کے لیے. 17 کاری ضرب لگے مولا کو. حضور سے کہا جب جنگ ختم ہوئی تو حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ ایک ایسا شخص تھا جو بڑا حسین تھا، جمیل تھا، کستوری کی جسم سے خوشبو آتی تھی، اور وہ آتا اور مجھے آ کر بار بار ایک ہی بات کہتا اٹھو علی، لڑو اللہ اس کے رسول کے لیے، آج اسلام کو تمہاری ضرورت ہے. تو حضور نے کہا کہ اے علی، اس کو پہچانا؟ تو کہا یا رسول اللہ معرکہ اتنا گرم تھا، میدان کارزار میں اتنا مشغول تھا کہ توجہ نہیں ہوئی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے جبریل، اے علی، ہزاروں فرشتے سب کے لیے اترے. توجہ ہے شبر پاشا کے خطاب سے بات کو تھوڑی سی آگے بڑھاؤ. فرشتے سب کے لیے ہوئے. کوئی تلوار چلاتا، کوئی صحابی مس ہو جاتی تو فرشتہ مار دیتا. نیزہ چلاتا کوئی صحابی مس ہو جاتا تو فرشتہ مار دیتا. لیکن علی کی شان دیکھو، اللہ نے بھیجا بھی تو سید الاولیاء کے لیے، اس کو بھیجا جسے سید الملائکہ کہتے ہیں. حضور نے کہا علی وہ جبرائیل تھے جو تیری خدمت کے لیے اللہ نے دن کو معمول فرمایا. تو یہ معاملہ شہزادے غوث اعظم کے آباء و اجداد کا ہے. حضور پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر جب چلتے میدان میں پڑھائی کے لیے، تعلیم کے لیے جاتے تو فرشتے راستہ بنا کر کہتے لوگوں اللہ کے ولی کے لیے راستہ فراہم کرو. باتیں بہت ہیں، وقت بڑا طویل ہو گیا ہے. 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا، لیکن بات یاد رکھیں کہ شہزادے غوث اعظم ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، صرف ایک انجمن کا نام ہے، ایک نقطۂ نظر کا نام ہے، ایک فکر کا نام ہے، ایک انقلاب کا نام ہے، ایک ذہن سازی کا نام ہے، ایک عقیدے کا نام ہے. شہزادے غوث اعظم کی تعلیمات، شہزادے غوث اعظم کے مواعظ، بدعقیدگی کے بڑھتے ہوئے سیلاب سے آپ نے جو جہد مسلسل فرمائی 50 سال تک. ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر لوں گا. یہ قبلۃ القادریہ ہے دکن میں، یہ قادریوں کا قبلہ ہے. کیا ہے؟ جنہیں پتا ہے انہی کو پتا ہے کہ ان کی شان کیا ہے. محی الدین ثانی کی شان ہو کہ مستغنی علی الالقاب سرکار شاہ موسیٰ قادری کی شان ہو. یہاں ٹہر کر ان کا قطع مبالغہ آرائی سے کام بولیے نہیں لے گا. تمہارے اور ہمارے پیر کی خدمات کیا ہے بھائی؟ مریدوں کے لیے تو ان کی فراغ دریا چھوڑو، بہت ہیں باتیں اگر نکالوں. ان کی خندہ پیشانی لوگ دیکھتے اور کہتے ان کا روب، ان کا دبدبا، ان کا جاہ و جلال. تو لوگ آج بھی یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ہوگا جو شہزادے غوث اعظم حضرت خطیب دکن علامہ کاظم پاشا کے قریب بیٹھا ہوگا. بھائی اتنا جلال ہے، کیوں؟ اسٹیج پر جلال دیکھا ہے نا. کہاں دیکھا؟ اسٹیج پر جلال دیکھا ہے. لیکن جمال، جیسے شبر پاشا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کتاب میں فرمایا کہ یہ خانوادہ وہ جس میں جلال بھی ہے جمال بھی ہے. غوث اعظم کا جلال بھی ہے، جمال بھی ہے. شہزادے غوث اعظم جب منبر رسول پر آتے تو تیور بدل جاتے. ہاتھ میں ذوالفقار حیدری ہوتی اور اگر کوئی سامنے آتا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کٹ کٹ کر گر جاتا. لیکن جب پلٹ کر خانقاہ کو آتے تو
تو سراپا جمال بن جاتے. جو آتا قدموں سے لپٹ کر بیٹھ جاتا, اور جو بیٹھا ہے اسے پتا ہی نہیں چلتا کہ ہم شہزادے غوث اعظم کے ساتھ بیٹھے. اتنی شفقتیں, آؤ میاں بیٹھو میاں, سینے سے لگا لیا, کسی کے سر پر ہاتھ رکھ دیا, کسی کے بازو ایسے پکڑ لیے, اپنے ساتھ بٹھا لیا, کھاتا کھلا رہے ہیں تو اپنے ہاتھوں سے ڈال کر کھلا رہے ہیں. اتنی محبتیں فرما رہے. پیرانی ماں کو آواز دیتے ہیں, حالانکہ خادمائیں موجود ہیں, پیرانی ماں کو آواز دے کر کہتے ہیں کہ میرا مرید آیا کچھ کھانے کے لیے ہے تو بھیجیے. یہ شفقتیں ہیں. لیکن جاہ و جلال بھی ایسا ہے کہ آج بھی ان کے جلال کا روب اور دبدبہ قائم ہے. لوگوں ہیبت جسے کہتے ہیں نا قائم ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ علی کی جان تھے. بھئی جان تو علی ہے نا سب کی. سب کے دادا کون سیدوں کے بولو؟ علی. تو وہ علی کی جان تھے. تو علی کی جان کیسے تھے؟ مولا کائنات شیر خدا کی شان جلالت سب کو پتا ہے نا. کوئی دشمن سامنے ٹک سکتا. اب اگر آ کر کوئی میدان کارزار میں علی کو دیکھے اور دیکھ کر کہے کہ علی تم تو کریم ابن کریم ہو, تم تو سخی ابن سخی ہو, یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہاری سخاوتوں کا یہ عالم ہے کہ نماز میں حالت رکوع میں ہو, رکوع چل رہا ہے, سائل آ جائے تو انگوٹھی خیرات میں دے دو تو اللہ قرآن کی آیت نازل کر دے. اتنے سخی ہو. علی یہ کیا کر رہے ہو؟ ذوالفقار کا جب وار چلتا ہے تو دشمن کٹتا ہے, گھوڑا کٹ کر زمین پر دو ٹکڑے ہو کر گر جاتا ہے. علی یہ کیا کر رہے ہو؟ تو علی کہے یہ کہ وہ جو معاملہ تو نے میدان کارزار میں دیکھا وہ اللہ کے رسول کے دشمنوں سے لڑائی کے لیے تھا. اب یہ جو علی کو دیکھ رہا ہے خانقاہ میں بیٹھا ہوا ہے, یہ علی کا جمال تجھے نظر آ رہا ہے. بلا تشبیہ بلا تمثیل شہزادے حضور غوث اعظم کا جلال اپنی جگہ, ان کا جمال اپنی جگہ, ان کا فیضان صبح قیامت تک جاری اور ساری رہے گا. ایک بات یاد رکھیں کہ شہزادے غوث اعظم کی حیات طیبہ زندگانی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. 50 سال تک کتنے کبھی اپنی ذوالفقار کو جو دادا نے عطا کی تھی میان میں نہیں رکھا. ہمیشہ شمشیر برہنہ رہے. کیوں رہے؟ دولت کے لیے, پاور کے لیے, جاہ کے لیے, مقام کے لیے, منصب کے لیے نہیں, عقیدہ اہل سنت کے تحفظ کے لیے. یاد رکھو کس کے لیے؟ بولو کس کے لیے؟ عقیدہ اہل سنت کے تحفظ کے لیے. اور اس لیے کہ ان کے دادا محی الدین ہیں, ان کے دادا محی الدین ہیں جنہوں نے دین کو زندہ کیا. اب پوترا بھی تو محی ہونا چاہیے نا, پوترا بھی تو محی ہونا چاہیے. وارث میں مورث کی صفات آتی ہے تو کیسی آئی؟ بغداد کی سرزمین پر عبد القادر جیلانی نے اسلام کو زندہ کیا. دکن کی سرزمین پر شہزادے غوث اعظم نے سنیت کو زندہ فرمایا ہے. میں مبالغہ رہی سے کام نہیں لیتا. قبلۃ القادریہ میں ٹھہرا 12 روز پہلے 8-10 روز پہلے حیدرآباد کا ایک شخص میرے پاس آتا ہے. ان کے والد پر اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں, بہت بڑے پہلوان, ہو سکتا ہے یہاں بیٹھے ہوں. نام بتا دیتا ہوں, شہزادے غوث اعظم کا بیٹا. میں ڈرنے ڈرانے والا نہیں. مسجد میں بیٹھ گفتگو چل رہی تھی شہزادے غوث اعظم کے محاسن کمالات اور اہل سنت کے تئیں ان کی خدمات. یہ شہزادے غوث اعظم کوئی انفرادی شان کی حاصل. تو وہ بھی بیٹھے تھے بہت دیر تک. ان کے والد کا نام تھا شرفن پہلوان. کیا تھا؟ بولیے. شرفن پہلوان. اور یہ سرکار پیر و مرشد کے اعلی کار تھے. جب کبھی کسی مسجد پر جا کر واپس قبضہ لینا ہوتا, اور قبضہ ممبر و محراب کے لیے نہیں ہوتا ہے, نمازیں تو چل رہی تھی, مسئلہ سلام کا تھا, نبی پہ سلام نہیں بھیجا جا رہا. تو وہ مجھ سے کہنے لگے حضرت آپ تو کہہ رہے ہیں کہ سرکار کاظم پاشا رحمہ اللہ نے سینکڑوں مسجدوں پر قبضہ کیا. آپ کو معلوم ہے جب حضرت کے پاس وقت نہیں ہوتا تو ہمارے بابا کمیٹیوں کے مسجدوں کے لوگ حیدرآباد کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے محلے کی مسجد میں جماعت والوں نے سلام پر پابندی لگا دی ہے. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ پر پابندی لگا دی ہے. حضرت آپ مصروف رہتے ہیں, ایک مرتبہ آ کر مسجد میں سلام پڑھ کر چلے جائیے. صبح
تک اس مسجد میں کوئی صلاۃ و سلام کو نہیں روک سکے گا۔ یہ ہے خدمات شہزادے غوث اعظم کی جو صبح قیامت تک جاری اور ساری رہیں گی۔ لوگ جانتے ہیں، بزرگ جانتے ہیں، اللہ رب تبارک و تعالیٰ شہزادے حضور غوث اعظم کی برکت پر انوار و تجلیات کا نزول فرمائے، آپ کے روحانی درجات میں اضافہ فرمائے، آپ کے فیض و برکات سے ہم سب کو مستفید و مستفیض ہونے کا موقع عنایت فرمائے، اور آپ کی تعلیمات پر صبح قیامت تک ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے، ان کے متبعین، ان کے پیروکاروں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کا مشن عقیدہ اہل سنت کے تحفظ کا مشن ہے، ان کا مشن مسجدوں سے یا نبی سلام علیکہ کی صدائیں بلند کرنے کا مشن ہے، ان کا مشن استعانت اولیاء سے قائل ہونے کا مشن، ان کا مشن شفاعت کبریٰ پر ایمان رکھنے کا مشن ہے۔ مسلمانوں، ان کا مشن یہی ہے کہ جب جب نبی کی شان میں گستاخی ہو، بڑا دیکھو نہ چھوٹا دیکھو، یا تو مار دو یا مر جاؤ نبی کے نام۔ یہی شہزادے غوث اعظم کی زندگی رہی ہے، اسی پر ہم کاربند رہیں گے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ شہزادے غوث اعظم کے تمام وابستگان یہاں جتنے حاضرین ہیں، اور آج اس عرس کی محفل میں شہزادگان، سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء ربانین اور وابستگان سلسلہ جتنے حاضر بار ہیں، اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان سب کی حاضری کو قبول اور مقبول فرمائے، اور جن لوگوں نے جس حیثیت سے اس مبارکہ میں شرکت کی ہے، اللہ تو جاننے والا ہے، پروردگار سب کے دلوں کے حال کا، سب کی خدمت کو قبول فرما، سب کی حاضری کو قبول فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔